اللہ 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 اللہ۔ تو محرم میں اگر دیکھنے جاؤ تو معلوم نہیں کہاں سے کہاں تک واقعات ہیں، لیکن پھر کہوں گا یہ جو دن آ رہے ہیں نا، اس میں پکا ارادہ کرو نیکی کریں گے انشاءاللہ۔ ایک چھوٹی نیکی پہاڑ کے برابر ہو جائے گی، لیکن کوئی کام ایسا مت کرنا جو شریعت میں نہیں، اللہ کے واسطے، جو ہمارے بڑوں نے نہیں کیا، ہمارے اکابرین نے نہیں کیا، ہمارے اولیاء کرام نے نہیں کیا، وہ ایسا کوئی بھی کام مت کرنا، ورنہ چھوٹا گناہ بھی ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈال دے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور میں بات ختم کرنے سے پہلے ایک بات ضرور کہوں گا، ہمارے نبی کے نواسے، بولو نا، میدان کربلا میں نے بہت تفصیل سے مسجد علی میں سنایا تھا پورا حضرت حسین کا واقعہ، ابھی کچھ دن پہلے، 2-4 دن پہلے میں نے سنایا۔ صرف اتنا بتا رہا ہوں میرے پیاروں، سب بولنا، جن کی بیٹیاں ہوگی وہ خاص کر کے سننا۔ ہم کو اپنی بیٹی سے پیار ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا، میری بھی بیٹی ہے، میری بھی بیٹی ہے، آپ لوگوں کی بھی اور ایک بات یاد رکھنا، باپ بیٹے سے اتنا پیار نہیں کرتا ہوگا جتنا بیٹی سے کرتا ہوگا، ہے نا بیٹا؟ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ بیٹے کو تو کبھی غصہ بھی کرے، نالائق گھوڑا، کھاتا رہتا ہے پورا دن، کھاتا رہتا ہے، جا کام کر۔ اور بیٹی سے کچھ بھی ہو جائے گا، میری جان، میری لگتے جگر، میری پیاری بیٹی، میری ایک ہی بیٹی، بہت پیاری بیٹی۔ ہر باپ کا دستور ہے، بیٹی سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور اگر بیٹی سسرال میں جائے اور وہاں سے صرف اتنا فون آ جائے کہ مجھے سسرال میں بہت دکھ ہوتا ہے، یہ لوگ میرے کو بہت ستاتے ہیں، اللہ کی قسم باپ پوری رات سوتا نہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ میں نے 18-19 سال میری بیٹی کو گھر میں رکھا، کبھی زور سے ڈانٹا نہیں، آج سسرال والے اس کو ڈانٹ رہے ہیں۔ تو ہر ایک ابا کو اپنی بیٹی سے بہت پیار ہوتا۔ میں صرف چھوٹا سا واقعہ بتا رہا ہوں، بہت لمبائی میں نہیں جا رہا ہوں۔ حضرت حسین جب کربلا کے میدان میں گھوڑے پر بیٹھنے والے، آپ نے چادر بھی اوڑھ لی، چادر حضرت حسین کی نہیں تھی، ان کی ماں فاطمہ کی بنائی ہوئی تھی، بولو سبحان اللہ۔ حضرت حسین نے تلوار بھی لے لی، تلوار ان کی نہیں تھی، ان کے ابا شیر خدا حضرت علی کی تلوار تھی۔ اور حضرت حسین نے کالا امامہ پہن لیا، امامہ ان کا نہیں تھا، نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ تھا۔ حضرت حسین جب گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے کو ایڑ لگائی کہ گھوڑا دوڑے، اب دشمنوں کے بیچ میں جانا ہے، معلوم گھوڑا تھوڑا ہچکچانے لگا، تو حضرت حسین پیچھے مڑ کر دیکھے، ان کی 5 سال کی بیٹی جس کا نام سکینہ، بولو کیا نام؟ میرے دوستو، بیٹی ہوتی ہے، وہیں کھڑے ہو کر کہتی ہے، ابا مت جاؤ، ابا مت جاؤ، ابا دیکھو میرے 2 بھائی تو شہید ہو گئے، ابا آپ چلے جاؤ گے، یہ لوگ آپ کو بھی ماریں گے، میں یتیم ہو جاؤں گی، ابا میرے ابا میں یتیم ہو جاؤ گی، اور میری ماں بیوہ ہو جائے گی، ابا مت جاؤ نا، ابا آپ کو میرے بغیر کھانا نہیں اچھا لگتا نا، آپ میرے ساتھ کھاتے ہو پیتے ہو، مجھے اپنے قریب میں رکھتے ہو، ابا آپ چلے جاؤ گے کیسا معاملہ ہوگا؟ بھائی 5 سال کی بیٹی بولے تو بتاؤ ابا کا کیا حال ہوگا؟ حضرت حسین بھی گھوڑے سے اتر گئے، اپنی بیٹی سکینہ کو گلے سے لگایا، سینے سے چمٹا دیا، اور اس کے بعد پیشانی کو چوما، گالوں کو چوما، اور اندر خیمے کی طرف گئے۔ سب کو ایسا لگا پورا معاملہ بدل جائے گا، لیکن خیمے میں جا کر اپنے گھر کی عورتوں کو سکینہ حوالے کی اور کہا، سکینہ یہ مت سمجھنا کہ تیرا ابا تیرے سے محبت نہیں کرتے، لیکن آج معاملہ 2 ہے، تجھ سے محبت کروں کہ میرے نانا جان سے محبت کروں؟ میں نے تیری محبت کو نمبر 2 پہ کر دیا اور میرے نانا کی محبت کو نمبر 1 پر کر دیا۔ وہ بیٹی چلاتی رہی، ابا نہ جاؤ، ابا نہ جاؤ۔ حضرت حسین اس بیٹی کی طرف دیکھتے رہے، آنسو بہاتے رہے، گھوڑے پر بیٹھے اور چلے گئے، اور میرے پیارو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کیسے ہوئی؟ عصر کی نماز، بولو کون سی نماز؟ وقت ہو گیا، آپ نے عصر کی نماز اللہ اکبر کر کے شروع کی، پہلی رکعت کا سجدہ، بولو پہلی رکعت کا، اکیلے پڑھ رہے تھے، کوئی نہیں تھا، پورا میدان میں دشمن سامنے دیکھ رہے، چہرہ دیکھ رہے۔ یہ بڑا کمال ہے، جو حسینی ہوتا ہے وہ نماز میں ہوتا ہے، جو حسینی نہیں ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے مگر نماز پڑھتا نہیں ہے۔ ہم لوگ بھی سوچ لیں، اگر ہم 5 وقت کے نمازی ہے، سینہ ٹھوک کر کہے ہم حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن اگر ہم بے نمازی ہے تو زبان پر حسین ہے، باقی حقیقت میں ہم سامنے والی ٹیم میں کھڑے ہیں، کیونکہ سامنے والی ٹیم نے صاف طور پر کہہ دیا، اے نبی کے نماز سے نماز پڑھ لو، ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ معلوم ہے حضرت حسین نے نماز سے پہلے کہا پانی تو دے دو، وضو کروں گا، کہا پانی بھی نہیں دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کی مٹی سے تیمم کیا اور کون سی نماز شروع کی؟
کون سا پہلی رکعت کا پہلا؟ دشمن آئے، آپ تو سجدے میں دشمن، اور آپ کو معلوم تھا، یقین تھا کہ میں نماز میں جاؤں گا یہ لوگ حملہ کریں گے، کیونکہ میں نبی کا نواسا، میرے بدن پر فاطمہ کی چادر ہے، میرے سر پر مصطفیٰ کا امامہ ہے، کیا مجال ان کی کہ میرا مقابلہ کرے، لیکن میں نماز میں جاؤں گا یہ لوگ حملہ کریں گے۔ اور ہوا ایسا ہی، اب نماز میں گئے، ایک دشمن آیا، کم وقت آیا، اور اس نے تلوار سے حضرت حسین کے دونوں کندھے مبارک کو الگ کر دیا۔ دوسرے دشمن نے آپ کے سینے پہ لوہے مارے، اور شمر نام کا دشمن آیا جس نے آپ کے پورا سر تلوار کی نوک پر یوں اٹھایا، اور یوں اٹھا کر کہہ دیا، دیکھو حضرت حسین کا سر، چہرہ میرے تلوار کی نوک پر ہے، ہم جیت گئے۔ وہ تو حضرت حسین کے خیمے سے ایک بچے کی آواز آئی، اے شمر تو ہار گیا۔ میرے حسین جب زندہ تھے تو بھی چہرہ اوپر تھا، شہید ہو گئے تو بھی چہرہ اوپر نظر آ رہا ہے۔ لیکن حضرت حسین کو جب لوگوں نے کہا آپ نماز پڑھیں گے، یہ معلوم تھا یہ حملہ کریں گے، لیکن حضرت حسین نے کیا فرمایا؟ سامنے والوں کو کیا کہا؟ مجھے معلوم ہے تم حملہ کرو گے، لیکن میں نبی کا نواسا ہوں۔ ساتھ میں بولو، میں نبی کا نواسا ہوں۔ میرے نبی، میرے بدن میں جو لہو دوڑتا ہے نا وہ شیر خدا حضرت علی کا ہے، میرے بدن میں جو کھانا دوڑتا ہے نا خاتون جنت حضرت فاطمہ کا ہے، اور میرے بھائی جو ہے نا وہ حضرت حسن ہے، اور میرے سر پر جو امامہ ہے نا وہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ میں نبی کا نواسا، جان دے سکتا مگر نماز کو قضا۔ اسی لیے کہتے کربلا شروع ہوتا ہے صبر پر، ختم ہوتا ہے نماز پر۔ اور اللہ فرماتے جس کے پاس صبر اور نماز ہو، اللہ فرماتے میں جنت نہیں دوں گا، میں خود تیرا بن جاؤں گا۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں، حالانکہ یہ واقعہ تو بات کا ہے، قرآن میں بہت پہلے لکھا ہے صبر، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کے شروع میں کیا، اور آخر کس پر ختم کیا؟ نماز پر۔ اور اللہ کہتے یہ دو چیزوں، صبر اور نماز، اللہ کہتے جنت نہیں دوں گا، جنت والا خود تمہارا بن جائے گا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ تو میرے پیاروں، میں بہت لمبائی میں نہیں جا رہا ہوں ورنہ واقعہ بہت لمبا ہے۔ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے حضرت حسین پر حملہ کیا اللہ نے کیا انتقام لیا ہے، اس لیے کسی اللہ کے ولی کو ستانا نہیں، جو اللہ کے ولی کو چھیڑتا ہے اللہ اس کو نہیں چھوڑتا ہے۔ بولو، جو اللہ کے ولی کو چھیڑتا ہے اللہ اس کو، تو وہ بھی آپ کبھی سنیں گے کہ کیا انجام ہوا ان کا، کیسے مرے، کیسے دردناک مرے مارنے والے۔ اور حضرت حسین تو آج بھی زندہ ہے، بولو سبحان اللہ، بولو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج بھی نہیں، بولو آج بھی، کیونکہ شہید زندہ ہوتا ہے، مردہ نہیں ہوتا۔ شہید کو مردہ نہیں کہنے کا، بولو شہید۔ اور حضرت حسین تو نواسے ہے، جو بڑے بڑے شہید ہوتے نا وہ ایسے زندہ ہوتے، صبح ہوتی شام ہوتی ان کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے، جس کو اللہ نے بہت پہلے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ اللہ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہو اسے مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے۔ لیکن پھر میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر، اے موبائل والوں اور موبائل کی دنیا میں بھٹکنے والوں، انٹرنیٹ، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فیس بک، واٹس ایپ، ایپیسوڈ، گیم پہ گیم، پب جی، زینا، چوری، تہمت، یہ سب موبائل پہ گندے گندے کام کرنے والوں، ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل کرتا ہوں، محرم مہینہ ہے، کم سے کم محرم کی عزت میں تو یہ کام تھوڑا بند کر دو۔ گندی فلمیں دیکھنا بند کرو، ایپیسوڈ دیکھنا بند کرو، اور زینا کرنا، ننگی عورتوں کو دیکھ تھوڑے دن تو کم سے کم بند کرو، رحم آ جائے گا۔ حضرت حسین کے ساتھ اللہ قیامت میں کھڑا کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو اور کس کا ارادہ کرو؟ حضرت حسین کی وہ زبان مبارک کا، نبی کا نواسا جان دے سکتا مگر، بلند آواز سے بولو نا، مگر نماز، آواز سے بولو نا، مگر نماز کرو گے، بولو عمل کرو گے۔ ایک تو مجھے آپ کو نماز کے بارے